حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک انسان بہت زیادہ غریب تھا، اتنا زیادہ غریب تھا کہ اس کے ہاں 3 دن سے کھانا نہیں بنا تھا۔ 3 دن سے اس کے بچے بھوکے تھے۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار مجھے رزق حلال عطا فرما، میرے بچے اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے ہاں غالباً بکری یا گائے چل کے آ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ میرے گھر پہ آئی ہے تو کیوں نہ میں اس کو حلال کر کے اور اس کو پکا کے کھا لوں تو بھوک مٹ جائے گی۔ 3 دن سے یہ لوگ بھوکے تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کو حلال کیا، حلال کرنے کے بعد اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد شکم شیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ جس کی گائے یا غالباً بکری آئی تھی ان کے گھر، اس کا مالک دوڑتا ہوا گلی گلی محلے محلے پوچھ رہا ہے کہ میری گائے یا بکری ادھر سے گزرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں فلاں فلاں گھر میں گئی اور انہوں نے اس کو حلال کر کے کھا لیا۔ جب اسے معلوم چلا کہ انہوں نے حلال کر کے کھا لیا تو فوراً اس کے گھر پہ گیا۔ جانے کے بعد کہا کہ آپ نے میرے جانور کو حلال کر کے کھا لیا، آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی، میرا جانور آپ کے ہاں آ گیا چل کے اور آپ نے اس کو حلال کر کے کھا لیا، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے رزق حلال عطا فرما، میرے گھر میں چل کے آئی تو میں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں نے اس کو حلال کیا اور بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اس انسان نے کہا نہیں، ہم آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے، ہم آپ سے اپنا جانور واپس لیں گے، یا تو ہمارا جانور واپس دو ہمیں، یا تو چلو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، اگر پیسہ ہوتا تو ہم آپ کے جانور کو حلال نہیں کرتے، اور مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کا جانور ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا واللہ میں آپ کے جانور کو حلال نہیں کرتا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی۔ جو مالک تھا جانور کا تو اس نے کہا کہ میرا جانور اس غریب انسان نے کھا لیا، اب میں انصاف چاہتا ہوں کہ میرا یا تو یہ جانور دے یا تو یہ سزا بھگتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غریب انسان ہے کہ 3 دن سے بھوکا تھا، اگر تیرا جانور بھول کر اس نے کھا بھی لیا ہے تو اس کو معاف فرما دے۔ اس نے کہا داؤد علیہ السلام سے حضرت میں اس کو معاف نہیں کرنے والا، مجھے میرا جانور چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرا جانور تھا وہ تیرا جانور تھا ہی نہیں۔ جب اس نے اتنا سنا کہ میرا جانور نہیں تھا، پھر کس کا تھا؟ وہ جانور تیرا نہیں تھا بلکہ اسی غریب انسان کا تھا۔ جب اس نے اتنا سنا کہ اس غریب انسان کا جانور تھا تو آگ ببولا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کیسا انصاف کر رہے ہیں، آپ کیسا فیصلہ سنا رہے ہیں میرے جانور کو، اور اس کے لیے بتاتے ہیں اس نے حالانکہ میرے جانور کو کھا لیا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ میرا جانور نہیں تھا بلکہ اس کا جانور تھا، یہ غریب انسان ہے، اس کو کہاں سے جانور ملا، یہ کیسے اس کا مالک ہو گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر جلال آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جانور بھی اسی کا ہے اور تو بھی اسی کا غلام ہے۔ جب اس نے اتنا سنا تو اور آگ ببولا ہو گیا، یا داؤد علیہ السلام یہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں، یعنی ابھی تک تو میرا جانور اس کا تھا، اب میں بھی اس کا غلام ہو گیا، یہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر جلال آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تیرا جانور بھی تیرا نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے، تو بھی اسی کا غلام ہے، اور تیرا جتنا بھی مال ہے وہ تیرا نہیں ہے بلکہ اسی غریب انسان کا ہے۔ جب اتنا سنا، اگر کوئی انسان ہے کسی سے ہم کہہ دیں کہ تیرا جو مال ہے تیرے پاس وہ تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے پڑوسی کا ہے، تیرے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ تیری نہیں ہے تیرے پڑوسی کی ہیں، تو اسے کیسا غصہ آئے گا؟ تو اس انسان کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا، آگ ببولا ہو گیا، بولے آپ فیصلہ غلط فرما رہے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم لگا تھا، مجمع لگا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم فرمایا سارے لوگ چلیں ایک جنگل کی طرف۔ اب جتنا مجمع تھا، جتنا ہجوم تھا، وہ سارے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو بھی چل ساتھ میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غریب انسان کو بھی ساتھ میں لیا اور اس امیر انسان کو بھی ساتھ میں لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جنگل میں گئے، جنگل میں جانے کے بعد ایک درخت کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک درخت کو حکم فرمایا
اللہ تعالیٰ نے درخت کو قوت گویائی عطا فرمائی. درخت بولنے لگا کہ میری جڑوں کو کھودو، میری جڑوں کو کھودو، پھر دیکھو ماجرا کیا ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس درخت کی جڑوں کو کھودا جائے، اس درخت کی جڑوں میں دیکھا جائے. لوگوں نے درخت کی جڑوں کو کھودا. کھودنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس میں سے ایک تلوار نکلی، ایک تلوار نکلی اور ایک کٹا ہوا سر نکلا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ جو غریب انسان ہے اس کے باپ کا سر ہے. کہ باپ کسی زمانے میں بہت زیادہ امیر تھے، اور یہ جو امیری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس انسان کا غلام تھا، اور اس انسان کی نیت خراب ہو گئی. اس نے غریب انسان کے باپ کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس درخت کے نیچے گاڑ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور سارے مال پر اس نے قبضہ کر لیا. تو اب ذرا بتاؤ یہ جو امیری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ مال اس کا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اس کا نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ اپنی حقیقت جانی، حضرت داؤد علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. حضور معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلادوں سے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے.